إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی لائق اور سزاوار ہے اس الہ واحد کو جو اس ساری کائنات کا تنے تنہا بالکل اکیلا، بغیر کسی کی شراکت اور حصہ داری کے، بغیر کسی سازیداری یا پٹیداری کے خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، روزی رساں. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر پر جن کا نام نامی محمد ابن عبداللہ ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے دو جہان کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین کا مقام عطا کرنے کے لیے پیدا فرمایا، جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جام کوثر عطا فرمائے گا اور جنہیں شافع محشر کا مقام عطا کرے گا. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم سلاما کثیرا کثیرا کثیرا. برادران، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع میں نے سوچا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ بتا دوں کہ وہ ابھی خود میرے اپنے ذہن میں بھی ادپکا ہے، پورے طور پہ اس کو مرتب نہیں کر سکا ہوں، پورے طور پر اس کو منظم اور مستحضر نہیں کر پایا ہوں اپنے ذہن میں. پھر بھی اللہ رب العالمین جو توفیق دے گا، اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں
اپنے معافی زمین کو کتاب اور سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں جس سے کہ ہمارا تعلق ہے، امت محمدیہ، اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے انسانی گروہ، کتنی انسانی جماعتیں، کتنے قبائل، کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں، کتنی امتیں پائی جاتی ہیں، ان میں ہمارا یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ کنتم خیر امتی، تم دنیا کی امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جسے برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے اندر تمہیں نمود ملی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تمہارا منصبی فریضہ ہے، تمہارا روزمرہ کا شغل ہونا چاہیے، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، خیر کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، اچھائی کی تعلیم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے باز رکھنے کی، گناہوں سے باز رکھنے کی، شر اور شرارت سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اگر کسی کا کام ہو کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے گا، اچھائی کی دعوت دے گا اور برائی سے روکے گا، تو اس کی پوزیشن کیا ہوئی؟ دنیا میں لوگوں کی دو پوزیشن ہوتی ہیں، جدھر بھی آپ دیکھو گے، چھوٹی سطح پر دیکھو یا بڑی سطح پر دیکھو، فرد کی سطح پر، ایک خاندان کی سطح پر دیکھو، گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے، باقی سب اس کے تابع فرمان ہوتے ہیں، ہے نا؟ گاؤں میں ایک پردھان جی ہوتے ہیں، باقی سب ان کے تابع فرمان ہو یا نہ ہو، عملی طور پر اپنے آپ کو بڑوا راجا ہر کوئی سمجھے، مگر قانونی اور اخلاقی اعتبار سے ہم اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں، ہمیں ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی بات کو کان لگا کر سننا چاہیے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہوتا ہے رولر، حاکم، جس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں محکوم، جن کا کام ہوتا ہے اپنے حاکم کی باتوں کو سننا، تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ دنیا کی قوموں کے درمیان امت محمد کا مقام رولر کا ہے، حاکم کا ہے، اس لیے کہ اگر آپ حاکم نہیں ہو تو آپ کو وہ پوزیشن نہیں مل سکتی جس کے ذریعہ آپ کسی کو بھلائی کی طرف کھینچ کر کے لا سکو اور برائی سے زبردستی روک سکو، برائی سے منع کر سکو، برائی کے راستے پر جانے سے ہاتھ پکڑ کر کے اسے واپس بلا سکو، کر سکتے ہیں آپ؟ تو دنیا کی قوموں کے درمیان ہم مسلمانوں کی امت محمدیہ کی پوزیشن کیا ہے؟ رولر کی ہے، حاکم کی ہے۔ ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ، وہ پاور، وہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہماری بات سننے کے لیے لوگ آمادہ ہوں، ہماری بات سمجھنے کے لیے لوگ آمادہ ہوں، ہماری بات پر عمل کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوں۔ اور یہ پوزیشن پانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے خطاب کا آج کے بنیادی طور پر محور ہمارے نوجوان ہیں، چاہے آپ پڑھے لکھے ہو یا پڑھے لکھے نہیں ہو، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو یا پھر آپ ڈگری ہولڈر ہو، آپ سب میرے مخاطب ہو۔ گرچہ میں آپ کو مخاطب ہونے کا اہل نہ صحیح، پھر بھی اس وقت آپ میرے مخاطب ہو اور آپ کو میری بات سننی چاہیے۔ پاور کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مضبوط تعلیم، مضبوط معیشت اور ایکتا، اتحاد۔
بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ اکنامکل پاور، یونٹی اتحاد، یہ تین چیزیں جس فرد کے پاس ہیں، یعنی کہ جس شخص کے پاس تعلیم ہے اس کے اندر دنیا کو گائیڈ کرنے کی، رولر بننے کی ایک کوالٹی اس کے اندر ہے، اور جس کی معاشی پوزیشن، اقتصادی پوزیشن، جس کی روزی روٹی کا مسئلہ مضبوط ہے، اس کے اندر دوسری کوالٹی ہے پاور میں آنے کی، لوگوں کو گائیڈ کرنے کی اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ اس کی بات سنو اور سمجھو۔ اور تیسری چیز ہے یونٹی اتحاد، اس کے اندر یہ گٹس ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو جوڑ کر اکٹھا رکھنا جانتا ہو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جانتا ہو، پھٹے ہوئے دلوں کی رفو گری کرنا جانتا ہو، لوگوں کے دلوں سے رنج کو ختم کر کے، بغض کو ختم کر کے، کینہ کو ختم کر کے، کپٹ کو ختم کر کے، چھل کو، فریب کو ختم کر کے ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا کر ایک دوسرے سے جوڑنا جانتا ہو۔ یہ تین چیزیں ہمارے لیے آج کے حالات میں حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تین چیزیں کیا ہوئی؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی کی بات ہے، میں نے بتائی۔ پہلی چیز تعلیم، بیسٹ ایجوکیشن، دوسری چیز مضبوط معیشت، بہترین تجارت، اور تیسری چیز اتحاد۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ پیارے فرمودات کے اندر انہی تین چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پہلی چیز میں لیتا ہوں تعلیم کو۔ ہمارے پیارے اسلام کی پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلا پیغام اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ کو پڑھنے کا ہے۔ پڑھو پڑھو پڑھتے جاؤ، اتنا پڑھو کہ تم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہ ہو۔ آج کی نسل کی طرح سے نہیں کہ اتنا پڑھو کہ پڑھے ہی رہ جاؤ۔ یہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں کہ پڑھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی تعلیم ہے پڑھنے کی۔ پڑھے لکھے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور پڑھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب مسلم یہاں میل جینڈر ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ گویا عورتوں کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نہیں، اسلام کے جتنے بھی عمومی احکام ہیں اگر استثناء خصوصی طور پہ وارد نہ ہوا ہو، یعنی خاص طور پر شریعت نے ان کو الگ نہ کر دیا ہو، تو عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ خواہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، بیٹا ہو یا بیٹی، سب کو تعلیم دینا، دلانا اور ان کا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ رب العالمین نے علم اور علماء کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے قرآن کے اندر متعدد آیات اتاری ہیں، متعدد پیغامات ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایک پڑھا لکھا شخص اور دوسرا گنوار شخص، ان پڑھ شخص، دونوں ایک برابر ایک درجے کے ہو سکتے ہیں؟ ہماری موٹی سی عقل بھی کہتی ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم علم حاصل کرو تو میرا وعدہ ہے تمہیں اونچا منصب، اونچا مرتبہ، اونچی پوسٹ، اچھا مقام دنیا کے اندر، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ دوں گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جن کے پاس واقعی ایمان ہو،
اور ان لوگوں کے بھی مقام بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کے لیے درجات کی بلندی کا، اونچی شان شوکت کا، اچھے منصب، اچھی پوزیشن کا وعدہ ہے۔ ایک ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں واقعی ایمان ہے، سچا ایمان ہے، جن کا ایمان زبان تک محدود نہیں، دل کے اندر اترا ہوا ہے، روح کے اندر سمایا ہوا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زندگی میں اونچا مقام، اونچا منصب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، گویا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہے، جیسے کہ لال بہادر شاستری، جیسے اٹل بہاری واجپئی، جیسے کہ گاندھی پریوار کے پوروج پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ وغیرہ، یہ ایمان والے نہیں تھے، مگر علم کی دولت کی قدر کو سمجھا انہوں نے، اس کو حاصل کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا۔ لال بہادر شاستری کے بارے میں یہ انٹرمیڈیٹ لیول کے اور ہائی اسکول لیول کے ہندی ساہت کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ وہیں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر سے ان کا کالج کافی دوری پر تھا، بیچ میں ایک ندی حائل تھی، اور ان کے زمانے میں اس ندی کو پار کرنے کے لیے کوئی خاص سویدھا نہیں تھی۔ وہ اپنا بستہ سر کے اوپر رکھ کر، اپنا کپڑا اتار کر کے اسی کپڑے میں کتابیں لپیٹ کر سر پر رکھتے تھے اور تیر کر وہ ندی پار کرتے تھے، اور اس طرح سے کالج میں پہنچتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اتنی زیادہ مشقت، اتنی زیادہ جد و جہد، اتنی زیادہ کوشش کوئی شخص تبھی کر سکتا ہے جب اس نے اس دولت کی قیمت کو، قدر کو پہچان لیا۔ انہوں نے کوشش کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی کوشش کا پھل دیا۔ آج ہم اور آپ ان کا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہندوستان کے نامی گرامی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے علم کی بدولت، کسی اور دولت پر نہیں۔ آپ دیکھیے اسی انڈیا کے اندر، اسی ہندوستان کے اندر، جہاں آج ہم اور آپ کبھی کبھی اندیشوں کے شکار ہونے لگتے ہیں، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے حال کے حوالے سے، کیا ہوگا کل کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی ہندوستان کے اندر اے پی جے عبد الکلام ہندوستان کے سب سے اونچے منصب پر پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کس دولت کی بدولت؟ علم کی بدولت۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں اونچا درجہ دے گا، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو بھی جو علم والے ہوئے گرچہ وہ ایمان والے نہ۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اندر تعلیم، ایجوکیشن کے بارے میں کتنی زیادہ توجہ ہے، کتنی زیادہ تعلیمات ہے، اور کس انداز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھارا گیا۔ تو آج کے لیے میرا پیغام ہے آپ نوجوانوں کو، ان نوجوانوں کو جو روڈ کے کنارے پب جی اور نہ جانے کون کون سے گیم رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک، بلکہ پوری رات بیٹھ کر کے کھیلتے رہتے ہیں، اپنا وقت گنواتے ہیں۔ عجیب منظر ہوتا ہے، کبھی کبھی میں مدرسے سے لیٹ آتا ہوں تو اچانک چونک جانا پڑتا، مار 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 مار، دیکھ کیا ہے یہ، چونک کر کے رک گیا، دیکھنے لگا کیا ہے، کس کو مارنے کی بات ہو رہی ہے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہوگی، کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں بھی مدد کے لیے آ گیا ہوں، لیکن جا کر کے دیکھا تو اسکرین جل رہی ہے، اس بچے کو بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آیا اور اس طرح سے مجھے دیکھ کر کے چلا گیا۔ اسکرین جل رہی ہے، کئی اسکرینیں روشن ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور اسی پر چل رہا ہے، مار 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 مار، دیکھ آگے ہے، جانے لگا ہے۔ یہ ہے آپ، اور آپ اپنے ہم وطن بھائیوں کو دیکھو۔ آپ کسی پان کی دکان پر جاؤ، وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہوگا، چونا کتھا لگا رہا ہوگا، پوت رہا ہوگا، آپ اس سے پوچھو کچھ اور بھی کرتے ہو تو وہ آپ کو بی اے کا اسٹوڈنٹ ملے گا، ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ملے گا، بی کام کا اسٹوڈنٹ ملے گا۔ اسے پان چونا کتھا پوتنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور وہ پڑھتا بھی ہے۔ اتنی زیادہ جد و جہد وہ کیوں کرتا ہے؟ صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے میں مدرسے پر اپنے دیکھتا ہوں
फजर के वक्त नौजवानों का तांता लग जाता है कुल्ही से, लोअर पहने हुए नौजवान दौड़ लगाते हुए, उनमें से एक आध को रोक करके पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी दिनचर्या के बारे में बहुत अच्छा लगा मुझे, आप इस तरह से सुबह तेजी के लिए निकलते हो, सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा, इसके बाद और क्या क्या करते हो आप? तो उसने बताया कि अभी हम वापस घर जाएंगे, नहाएंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम किसी इंस्टीट्यूट जाएंगे, फिर उसके बाद 9 बजे हम अपने कॉलेज जाएंगे, फिर छुट्टी होगी वापस आएंगे, पापा के कारोबार में हाथ बटाएंगे, फिर 6 बजे हम फिर इंस्टीट्यूट जाएंगे। इज्जत उनको नहीं मिलेगी तो क्या आप रात के अंधेरे में पबजी खेलने वालों को मिले? हमारे लोगों का ये विचार बन गया है, सोच बन गई है, 18 साल के करीब पहुंच गया है, पासपोर्ट बन सकता है, वीजा लग सकता है, अभी मूछ नहीं आई तो जबरदस्ती बिलाड़ मार, मूछे उगा, पासपोर्ट बनाओ, उसको पार्सल कर, और उसके बाद जब वो रुपए भेजना शुरू करे तो घाट पर बैठ कर चने चबा, जलेबी चबा, ताश के पत्ते फेंक। ये हमारा और आपका मिजाज है। इज्जत उन्हें मिलेगी या हमें मिलेगी, आप खुद फैसला कर सकते हैं। तो मैं अपने नौजवान भाइयों को कहना चाहता हूं कि अपने वक्त का बेशतर इस्तेमाल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए करो, कुछ भी पढ़ो। अंग्रेजी लाइन से पढ़ना चाहते हो, हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हो, मौलवी बनना चाहते हो, जो कि शायद भी कोई बनना चाहता हो, हम जैसे हकीर लोग कौन बनना चाहेगा? कोई नहीं। पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आप तालीम हासिल करो। अगर इज्जतदार जिंदगी चाहते हो, आबरूमंद जिंदगी चाहते हो, 4 लोगों में नुमाया जिंदगी चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़े बगैर आप ये चीज हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो थी क्या है? मजबूत मईशत। मईशत का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में उसको कहते हैं इकोनॉमी। हमारे पास इस वक्त एक गैर मुस्लिम शख्स, हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई, उनके नौजवान लड़के रेहड़ी पर मूंगफली बेच सकते हैं, पानी पूरी बेच सकते हैं। अच्छी नौकरी सबको अवेलेबल नहीं होती, सबके लिए नहीं होती, लेकिन एक मुसलमान नौजवान है, प्रधान जी का बेटा हूं मैं, पानी पूरी बेचूंगा, प्रधान जी का बेटा हूं या फलाने बड़े साहब का, डॉक्टर साहब का लाडला हूं, क्या हुआ नहीं पढ़ पाया, मैं मुंबई जाकर के कबाड़ का कारोबार करूंगा, ये मेरे शान के खिलाफ। हलाल रोजी जिस भी तरीके, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। कोई भी पेशा अगर वो हलाल है और रिज़्क़े हलाल देता है तो उसमें किसी को शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं। आज जो मैंने अभी शुरू में कहा कि ये मौजू मेरा अभी अधपका है ज़हन में, वो मेन पॉइंट यही है कि इस हवाले से खास आयतें और हदीसें अभी मैं यकजा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कभी तौफीक दी, फिर दोबारा मुलाकात हुई तो इसी मौजू पर और ज्यादा वजन के साथ आपके सामने गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुताबिक सबसे बेहतर रोटी वो है जो आप अपने हाथों से कमा करके खाते हैं, और सबसे बुरी रोटी वो है, चोरी की भी नहीं है, वो जानते हैं कौन सी? जो आप अपने आप को दूसरों पर आश्रित करके, दूसरों के सहारे छोड़कर निठल्लेपन की जिंदगी गुजारते हुए मांग कर खाते हो, सबसे बुरी रोटी वो है। दूसरे नंबर पर सबसे बेहतर रोटी वो है जो आप अपनी औलाद की कमाई से खाते हो, वो भी बहुत पाकीज़ा है, बहुत मोहतरम है, उसको खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर काम करने की कुव्वत है, 4 पैसे घर लाने की ताकत है, और उसके बावजूद आपने अपने आप को महज इसलिए निठल्ला बना लिया है, निकम्मा बना लिया है, कुव्वते कार होने के बावजूद कि आपके बच्चे कमाने के लायक हो गए और आपके दिमाग में ये आ गया कि अब तो अपने मौज के दिन हैं, बहुत मुशक्कतें झेल ली, बहुत साइकिल चला लिया, बहुत ठेला चला लिया, अब तो अपने मौज के दिन है। हालांकि आप जानते हो कि अभी आपके अंदर कुव्वते कार है,
ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، بہت کچھ کما سکتے ہو، بہت کچھ بنا سکتے ہو، تو قسم بخدا وہ روٹی جو آپ کھا رہے ہو وہ آپ کے لیے شرم کا سبب ہے، گرچہ وہ آپ کی اولاد کی کمائی۔ یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کا بہتر اچھا استعمال ہونا چاہیے۔ اور آپ سے میری اپیل ہے، ہر فرد سے یہ گزارش ہے کہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرو، اپنا معاشی حال درست کرو، زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، زیادہ سے زیادہ روپے کماؤ، زیادہ سے زیادہ جائیداد بناؤ، تاکہ تمہیں وہ پوزیشن حاصل ہو سماج کے اندر کہ 4 لوگ تمہاری بات سنیں، 4 لوگ تمہارے پیچھے چلنے کے لیے آمادہ ہوں، 4 لوگ تمہارے ذریعہ برائی سے رکنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کے لیے تیار ہو، تمہارے لفظ شہد سمجھ کر اپنے کانوں میں اتارنے کے لیے تیار۔ غریب کی کون سنتا ہے؟ غریب کی کون سنتا ہے؟ کوئی سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے۔ سب کو امیری نہیں مل سکتی، لیکن کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہم جو دعائیں مانگتے ہیں روزمرہ کی نمازوں میں، اس میں بھی دنیا کمانے کی تعلیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا خذ الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ آخرت تمہارا مطمع نظر، تمہارا مقصد اول، فرسٹ گول ہونا چاہیے، پہلی ترجیح، پہلی چوائس آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، لیکن دنیا کو بھی مت بھولو۔ اس دنیا کے اندر موجود سہولیات یہ کفر کے بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہے۔ بس ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنائیں۔ خود آخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کی نعمتوں میں مومنوں کا حق ہے، اس حق کو وصول کرو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے کیا کہا؟ پہلے الفاظ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے آخرت کی بات نہیں کی، اس لیے کہ پہلے ہم جس چیز کا سامنا کریں گے، کیوں مولانا صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے ہم جس چیز کا سامنا کریں گے وہ ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، 10 سال کی زندگی ہو، 20 سال کی زندگی ہو، 50 سال کی زندگی ہو، 70 سال کی یا 100 سال کی زندگی ہو، پہلے ہم اس دنیا کو فیس کریں گے، اس دنیا کا سامنا کریں گے، یہاں کی ضروریات، یہاں کی مشکلیں، یہاں کے مسائل، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کا دکھ، یہاں کا درد، یہاں کی خوشی، یہاں کا غم، پہلے ہم اس کو فیس کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھلائیوں سے نواز، اور اس دنیا سے جب ہم گزر چکے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، تیرے حضور ہم پیش ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، تب اے میرے مولا وہاں بھی اس آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں خیر سے نواز۔ تو میری آج کے خطبے میں دوسری تعلیم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ۔ اس سے پہلے کوئی مولوی ملا تھا جی زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ کہنے والا، شاید یہاں نہ ملا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، اپنے وقت کا بہتر استعمال کرو، اپنا وقت فضول ضائع مت کرو۔ باپ کی کمائی پر کئی نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں دن بھر، ہر گاؤں کا یہی حال ہے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے کر کے، اور اس میں 4-6 مہینے کا ایکسٹرا سب پڑا ہوا ہے، جو بھی ضرورت کی چیز ہے، نیٹ وغیرہ، اور دن بھر ایک مہنگی بائک پر بیٹھ کر کے فراٹے بھر رہے ہیں۔ پیٹرول کہاں سے آئے گا کوئی پرواہ نہیں، ابا جی بھیج رہے ہیں۔ تمہارا اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے، پہلا نقصان۔ دوسرا، تمہارے باپ کی گاڑی کمائی برباد ہو رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ پیسہ جس سے مہنگا موبائل آیا تمہارے باپ نے کیسے کمایا؟ 100 منزلہ بلڈنگ کے اوپر لٹک کر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اس بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے تمہارے باپ نے وہ پیسہ مل گیا۔ تمہارے باپ نے وہ پیسہ ممکن ہے یہاں آتا ہے تو صاف ستھرا ہیڈ کیٹ کے ساتھ پرفیوم مار کر گھومتا ہے، مگر جب وہ باہر تھا، دلی رہا ہو، ممبئی رہا ہو، اچانک اگر تم پہنچ جاتے تو اسے پہچان نہیں سکتے تھے۔ کالا کلوٹا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا، میلا کچیلا،
کبھی ٹھیلا کھینچتا ہوا، کبھی کچرا چنتا ہوا، کبھی کچرے کی صفائی کرتا ہوا، نہ جانے کیا کیا جگہ کر کے تیرے باپ نے وہ تحفہ تجھے دیا. تجھے چاہیے تھا کہ اس کا استعمال کرتا موبائل کا پڑھنے کے لیے، لیپ ٹاپ کا پڑھنے کے لیے، اپنی اسکلز کو بڑھانے کے لیے، سیلف امپاورمنٹ کے لیے، اپنی قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتا. تو وہ بائک جس سے تو فراٹے بڑھتا ہے حرام زدگی کے لیے، صاف لفظوں میں سنو، حرام زدگی کے لیے اسی بائک کا تو استعمال کر سکتا تھا کالج جانے کے لیے، یونیورسٹی جانے کے لیے، کوئی اچھی جاب، اچھا کام، اچھی مشغولیت اپنے لیے تلاش کرنے. تیسری چیز یونٹی، اتحاد. اتحاد کے بارے میں ایکتا، مل جل کر کے رہنا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، دلوں میں میل کچیل کینہ نہ رکھنا، بڑی اچھی بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو تم مسلمان ہو، ایک ہی امت کے فرد، تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارا نبی ایک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اللہ ایک، وہ اللہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تمہارا قرآن ایک. پھر اختلاف کس بات کا، پھر جھگڑا کس بات کا، کاہے کے لیے لڑتے ہو؟ 2 انچ زمین کے لیے، گلی گلیارے کے لیے، میڑ کے لیے، پیڑ کے لیے. اور اسی میڑ اور پیڑ کی لڑائی نے تمہیں کتے کی لیڑ بنا دیا ہے دنیا کی قوموں کے درمیان، مجھے بھی اور آپ کو بھی. چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو بیٹھ کر کے حل کیا جا سکتا ہے، ہم اپنی دولت کے نشے میں، اپنی قوت کے نشے میں، چاہے وہ بازیوں کی قوت ہو یا افراد کی قوت ہو، ایک دوسرے کو للکارتے رہتے. دیکھ لیں گے تمہاری اوقات کیا، اوقات، ارے سب کی اوقات ایک ہی برابر ہے میرے بھائی، تو بھی کھاٹ کا میں بھی کھاٹ. تیرے جسم پر بھی چند گز کپڑے ہوں گے، میرے جسم پر بھی چند گز کپڑے ہوں گے، تو بھی اسی خیرا گھاٹ کی آخری آرام گاہ میں دھکیلا جائے گا جہاں مجھے پہنچنا ہے. پھر کیسا نشہ، کس بات کا جھگڑا، کیسی اکڑ. چند ہی دن گزریں گے، میری لاش بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے اور تیری بھی ہڈیوں کا، تیرے بھی گوشت پوشت کا پتہ نہیں چلے گا. ہم دونوں کی اوقات ایک برابر ہے. کوئی اور اوقات ہے کسی کی، کوئی اور حیثیت ہے کسی کی اس کے علاوہ؟ یہ دنیا کے جھمیلے، دنیا کے تام جھام، دنیا کی دولت سب پیچھے رہ جانی ہے. آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہمارا حسن عمل ہوگا، ہماری شان شوکت، ہماری دولت ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ، بٹو نہیں، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اختلاف اور انتشار کے شکار مت ہو. یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے درمیان صلح ڈال دی. اللہ رب العالمین نے تمہارے اختلافات کو ختم کر دیا، تمہارے جھگڑوں کو مٹا دیا، اور پھر تم بھائی بھائی ہو گئے. آج بھی ہم بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار، شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے اختلافات کے باوجود تیار، شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سننے کے لیے آمادہ ہو، ناپسندیدگی کے باوجود بات کرو، بات کا حل ضرور نکلے گا، مسئلے کا حل ضرور نکلے گا. جو بھی مسائل ہوں آپس میں ان کو مل کر کے، بات کر کے، سمجھ بوجھ کر کے حل کرنے کی کوشش کرو، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو. تو آج کے اس خطبے کے میرے 3 پیغام ہوئے. پہلا یہ کہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرو، اپنی معاشی پوزیشن کو، اکنامیکل اسٹرینتھ کو مضبوط کرو، اور تیسری چیز یہ کہ مل جل کر کے رہو. یہ تینوں پیغام سننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہ بول سکتے ہیں آپ؟ یہ تینوں پیغام سننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ پیغام دیتا ہو تو اس کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ تو پھر سنو. اس کو قبول بھی کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر قبول کرو، اور انشاءاللہ العزیز اگلے لمحے سے ہی اس پر عمل شروع کرو.
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कौल हक जहां भी मिले, जिससे भी मिले, उससे कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जिंदगियों को कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में सुधारने की, सजाने की, संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करने की, तालीम की अहमियत को समझने की, उलमा की अहमियत और उनकी कदर मंजिल समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी हलाल जरिए से रोजी में फरावानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे का दोस्त बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअद। मोमिन मोमिन के लिए ऐसे होता है जैसे कोई इमारत जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूती देती है। अगर ये जिस मस्जिद के अंदर हम हैं, इसकी ईंटें एक दूसरे से लड़ने लगे तो क्या ये इमारत बाकी रहेगी? हमारे सरों पे जो ये छत है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट एक दूसरे से टकराने लगे तो ये छत हमारे सरों पे कायम रहेगी। अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानंद होता है जिसकी ईंटें एक दूसरे को मजबूती फराहम करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिनहु अज़्बुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। के मोमिनों की मिसाल एक दूसरे के लिए ऐसे है जैसे कोई एक जिस्म जिसके बहुत सारे आज़ा हैं। ये हाथ है, ये आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये पांव है, पूरा जिस्म। हम सब एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं जैसे एक जिस्म के कई आज़ा। अगर हाथ में तकलीफ हो तो क्या उसका एहसास दिल नहीं करता? पैर में कांटा चुभे तो क्या आंसू आंखों से नहीं बहते? या आंख आंसू बहाने से इनकार कर देती है क्या कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पैर समझे पूछे अपना? तो मुसलमानों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत में ऐसे है कि जैसे जिस्म, एक अज़्व को कोई तकलीफ होती है तो दूसरा अज़्व भी उसको महसूस करता है। अब वो तकलीफ चाहे जादू की हो या बुखार की हो, सारा बदन तपने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे के लिए एक जिस्म की मानिंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।